إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق و سزاوار ہے پروردگار عالم کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس رب کریم کا بہت زیادہ احسان و کرم ہے کہ آج ہم اس مسجد میں جمع ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، وضو بنا کر، پاک صاف ہو کر، کاروبار کو بند کر کے، تجارت کو بند کر کے، دکانوں کو بند کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر۔ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم عام لوگوں کی طرح اپنے کاروبار میں ہوتے، اور اگر اللہ اس سے بھی زیادہ برا چاہتا تو آج جمعہ کا دن ہونے کے باوجود ہم کسی ایسی چیز کے سامنے موجود ہوتے کہ جن کے سامنے انسان سر اگر ٹیک دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا، ہم مسلمان نہ ہوتے اور اس اللہ کو ہم نہ پہچانتے تو یقین جانیے ہم کسی پتھر کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی بت کے آگے، کسی اسٹیچو کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اور ہم میں سے شاید ایسے مسلمان بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں جو اپنی عقل کو لگا کر، اپنے دماغ کو لگا کر، تھوڑا ٹائم کتابوں میں لگا کر، تھوڑا سوچ کر کائنات میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کو کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے جو اس کا خالق ہے، کون ہے جو اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اللہ کی قسم، میں یہاں پر اس ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم میں سے شاید کوئی ہو، ور نہیں تو 1000 میں سے 999 آدمی بھی، 99 آدمی ایسے ہوں گے، 999 آدمی جس کو کبھی توفیق ہی نہیں ملی ہے کہ وہ ڈھونڈ کر اللہ تک پہنچے۔ ہم کو تو اسلام وراثت میں ملا ہے، ہم کو تو اسلام کی سچائی خاندانوں سے ملی ہے، مسجدوں سے ملی ہے، ممبر و محراب سے ملی ہے، ہم نے کبھی محنت نہیں کی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماں دیے جو مسلمان، ایسے باپ دیے جو مسلمان تھے، ہمارا خاندان مسلمان، ہمارا گاؤں مسلمان، ہمارا سماج مسلمان، جس کی وجہ سے ہم پیدا ہوتے ہی ہم نے مسجد کا چہرہ دیکھا، عالموں کا چہرہ دیکھا، گھر میں قرآن دیکھا، اسلام کی کتابوں کو دیکھا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کے آگے ہماری کوئی سچائی نہیں ہے، اس کے آگے ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ور نہیں تو جن لوگوں نے محنت کر کے اسلام کو اپنایا ہے، جن لوگوں نے محنت کر کے اسلام کی کمائی اختیار کی ہے اور اس دھن کو جمع کیا ہے جس کا نام اسلام ہے، اس سے پوچھئے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہم تمام لوگوں کو زندگی گزارنے کا اور زندگی گزارنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو آپ آخرت کہتے ہیں، ان دونوں کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے۔ سائنس اس دور میں دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے،
سائنس کے بغیر کچھ نہیں. آپ کا یہ کیمرہ سائنس کی بنیاد پر چل رہا ہے. آپ کے یہ پنکھے، آپ کی یہ لائٹ، آپ کی یہ بلڈنگ سب سائنس کی بنیاد پر کھڑی ہے. یہ مائک جس میں جو بول رہا ہوں سائنس کی بنیاد پر کھڑی ہے. لیکن جب سائنس سے پوچھا جائے کہ جب اس انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو سائنس سائلنٹ ہے، خاموش ہے. میرے بھائیو، دنیا کی ساری کوششیں، ساری ٹیکنالوجی، ہزار کوششوں کے بعد موت کا منظر آ جانے کے بعد خاموش ہے کہ اس کے آگے جو کچھ کہے گا وہ دھرم ہی کہے گا. دھرم کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں. اسلام ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے کہ اے انسانوں، اے آدم کے اولاد، کان کھول کر کے سن لو، میں تم کو صرف اس دنیا میں جینے کا نہیں سلیقہ سکھاتا بلکہ اس دنیا میں بھی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہوں، اور مرنے کے بعد جو دائمی زندگی ہے اس کا بھی سلیقہ سکھاتا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آج دنیا میں بے شمار مذہب پائے جاتے ہیں. آپ کے ہندوستان میں بھی، یہاں پر بھی کم سے کم اسلام ہے، ہندوازم ہے، جینزم ہے، اور اسی طرح سے آپ کے ہندوستان میں سکھزم بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، اور بودھزم بھی ہے. آتش پرست لوگ بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے مذاہب بھی پائے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے. یہ سارے مذاہب کو آپ کسوٹی پر پرکھیے تو حقائق کی روشنی میں یہ ابھر کر سامنے آئے گا کہ ہماری زندگی کے مسائل کا حل پیش کرنے میں اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہوگا، اس کا صحیح جواب دینے میں مذہب اسلام سنگل ایسا مذہب ہے جو صحیح جواب دیتا ہے، سچا جواب دیتا ہے اور حقیقت پر مبنی جواب دیتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں وہ کہیں لڑکھڑاتا ہے، کہیں ڈوبتا ہے، کہیں اس کا جواب ٹوٹتا ہے، کہیں ایسا جواب ملتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. ہمارا دل سے مراد انسان کا دل. ابھی میں آپ کو ایک بحیثیت مسلمان نہیں، ابھی میں آپ کو ایک بحیثیت انسان دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اس دین کو قائم رکھے گا. انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے اور جاتے رہے، اور پھر اس دین کے لیے آخری شریعت جو دی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. یہ دین سچا ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد قیامت تک کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس پر اگر ہمارا مکمل ایمان ہے، مکمل عقیدہ ہے تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں. لیکن یہی کافی نہیں ہے کہ ہم صرف ایمان لے آئے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر بھروسہ کر لیا، اعتماد کر لیا. نہیں میرے بھائی، بلکہ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی جو میں نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، چند آیتیں ہیں اس میں، لیکن زندگی کی پوری سچائی کو اور قرآن کریم کے پورے خلاصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر سمو دیا ہے، پرو دیا ہے. کوئی انسان اگر صحیح راستے پر چلنا چاہے تو پورے قرآن کو اگر پڑھنے کی اس کو فرصت نہیں ہے، اس چھوٹی سی سورت کا مطالعہ کر لے، تفسیر پڑھ لے، اللہ کی قسم وہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، صحیح راستے کو وہ پا جائے گا. دنیا بھی اس کو مل جائے گی، آخرت بھی اس کو مل جائے گی. والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے. والعصر، واو کے معنی قسم ہے، عصر کے معنی زمانہ. عصر کا ٹائم جو ہمارے ظہر کا عصر ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک لفظ ہے عصر، تو اس میں دونوں معنی لیا گیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے عصر کا کہ زمانہ، ٹائم جس کو آپ بولتے ہیں، ٹائمنگ جس کو آپ بولتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے بھی اور جب تک دنیا ہے اور جب تک رہے گی اور اس کے بعد بھی اس کو عصر کہا جاتا ہے، ٹائمنگ کہا جاتا ہے. تو زمانے کی قسم، چونکہ چاند بنا تو اس کا ایک ٹائم ہے، سورج بنا اس کی ایک ٹائمنگ ہے، دھرتی بنی اس کی ایک ٹائمنگ ہے، یہ دنیا بنی مان لیجئے کہ 150 ارب سال پہلے یہ دنیا بنی ہے، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک ٹائمنگ ہے کہ ہاں اتنے دن میں یہ دنیا بنی ہے. اور یہ ستارے اتنے دنوں پہلے بنے ہیں، لیکن جب ستارے نہیں تھے تب بھی وقت تھا، تب بھی ٹائمنگ تھی. جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی ٹائمنگ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، کہ زمانے سے پرانا کوئی چیز دنیا میں نہیں.
زمانے سے زیادہ لمبی عمر کسی کی نہیں ہے، والعصر میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ قسم نہ بھی کھائے تب بھی ان کی بات پکی اور سچی ہے، لیکن اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے چونکہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ ایک بات نارمل انداز میں کہیں گے تو انسان کو شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور ہو سکتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن جب آپ کہیں گے اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ قسم کے بعد جو بات کہی جاتی ہے انسان کا اعتماد اس پر بڑھ جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور قسم کھائی اور کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان، جتنے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو مر گئے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، لفی خسر، سب کے سب نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، کوئی انسان خیر میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن 4 قسم کے انسان ایسے ہیں یا 4 کوالٹی جس انسان کے اندر پائی جائے گی وہ انسان کامیاب ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلے وہ لوگ یا پہلی وہ کوالٹی ہے کہ انسان کے اندر ایمان پایا جائے۔ الا الذین آمنوا، ایمان ہو اس کا اس کے رب پر، ایمان ہو اس کا اس کے نبی پر، ایمان ہو اس کا رب کے قرآن پر، ایمان ہو اس کا نماز پر، روزے پر، حج پر اور زکوٰۃ پر، اور اس کا ایمان ہو قبر پر، اس کا ایمان ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اس کا ایمان ہو حشر پر، اس کا ایمان ہو جنت پر، اس کا ایمان ہو جہنم پر، اور اس کا ایمان ہو قیامت کے دن صحیح فیصلہ ہونے پر۔ یہ سارے ایمانیات میں شامل ہیں۔ ایک انسان ایسا ہے کہ ایمان تو لاتا ہے، رب پر لاتا ہے، نبی پر نہیں، نبی سے محبت کرتا ہے لیکن رب کے حدود کو پامال کرتا ہے، رب پر اور نبی پر ایمان لاتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، آخرت کو مانتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، قیامت کو مانتا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ رب کعبہ کی قسم، ایمانیات کی اس کسوٹی میں وہ ناکام ہے، وہ خسارے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنے ایمانیات کو بتایا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور اس پر ویسا ہی ایمان لانا چاہیے جیسا قرآن حکم دیتا ہے، جیسا اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانا کافی نہیں، آپ نے اللہ پر ایمان لایا، آپ کا توحید بہت عمدہ ہے، آپ نے رسول پر ایمان لایا، بہت زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن صرف یہی دعویٰ کافی نہیں۔ بہت سارے نعرے سنتے ہوں گے آپ کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کی محبت میں ہم دیوانے ہو چکے ہیں، لیکن میرے بھائیو قرآن کیا کہتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں، صرف دل سے ایمان لانا کافی نہیں، صرف دل سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کافی نہیں، وعملوا الصالحات، عمل سے اس کو پروف بھی کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی پر ایمان لاتے ہیں نبی کی بات ماننی ہے، نماز پر ایمان لاتے ہیں نماز وقت پر پڑھنا ہے، روزہ پر ایمان لاتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا ہے، حج پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو حج کرنا ہے، اور اسی طرح سے آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے۔ اگر ان چیزوں کو کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، بری چیزوں سے آپ رک جاتے ہیں، وعملوا الصالحات، دوسری کوالٹی بھی آپ کے اندر الحمدللہ آ گئی۔ لیکن صرف دوسری کوالٹی، 2 کوالٹیاں آ جانے سے ایک انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا، چونکہ یہ تنویر نہیں کہتا، یہ ہمارا رب کہتا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کہتا ہے، قرآن کریم میں ریکارڈ موجود ہے کیا؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دونوں کوالٹی کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ ایمان کی کوالٹی نمبر 1، نمبر 2 اچھا عمل کرنا اور یعنی دین پر عمل کرنا، نمبر 3 تھرڈ کوالٹی کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، آپ نے حق کو پا لیا، آپ ایماندار ہو گئے، آپ نماز کے پابند ہو گئے، گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وتواصوا بالحق، آپ نے اس حق کو جو سمجھا ہے بیوی کو بھی سمجھائیے، وتواصوا بالحق، آپ نے سمجھا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، وقت پر جانا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، آپ کے گھر میں آپ کے بازو کی طاقت، آپ کا بھائی گھر میں موجود ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے، وہ کاہلی برتتا ہے، قرآن کہتا ہے وتواصوا بالحق، اس حق کی تلقین کرو اپنے بھائی کو،
اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس دائرے سے تھوڑا اوپر اٹھو۔ اگر آپ سمجھدار لوگ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری بات اس سماج میں مانی جائے گی، تو سماج کے جو ذمہ داران ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ حفاظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ماسٹر لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر سماج میں جس کی بات مانی جاتی ہے، اللہ کی قسم وہ اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں سنبھالتا، سماج میں وہ دیکھ رہا ہے کہ جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے، مسجد خالی ہے، نوجوان بیٹھ کر کے عیاشی کر رہے ہیں، نوجوانوں میں ابھی جمعہ کی تیاری نہیں ہوئی، جمعہ کا ٹائم ان قریب ہے، آپ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، آپ اپنے بچوں کو، سماج کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ چوک چوراہے میں بیٹھ کر کے وہ جمعہ کی نماز تو کیا اور عصر کی نماز تو کیا، نماز میں آنا تو دور کی بات، وہاں بیٹھ کر کے وہ نشہ بازی کر رہا ہے، سٹے بازی کر رہا ہے، وہ وہاں پر عیاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور برے برے کاموں میں، جوا میں، قمار بازی میں اور تاش بازی میں اور نشہ بازی میں ملوث ہے، تو وہاں پر سماج کے ذمہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کی تلقین کو اس کے پاس بھی پہنچائیں۔ اور وہاں پر مراتب کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے اگر آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ نوجوانوں کا ہاتھ پکڑے، میرے بھائیو ایسا کرنا برا ہے، ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے، تم مسلمان کے بیٹے ہو، تم ایک مسلمان کی ماں کا لال ہو، اس کا جگر ہو، ہمارے سماج کے تم دلارے ہو، ہمارا مستقبل ہو، بیٹے ایسا مت کرو۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں آپ، خطرہ محسوس ہوتا ہے، ہاتھ سے روکیں گے تو ہو سکتا ہے میرے ہاتھ کو مروڑ دے، ہاتھ سے روکیں گے ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے، لفڑا ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کو اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، زبان سے کہو، تلقین کرو اسے، میرے پیارے بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ لوگ یہ نشہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، زبان سے روکو۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں برا مانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ گزر رہے ہیں، کہیں گے تو دنگا ہو جائے گا، آپ ٹوکیں گے تو لفڑا ہو جائے گا، اگر ایسا محسوس ہوتا ہے میرے بھائی تو پھر ان کو ٹوکنا نہیں ہے، بلکہ آپ آ جائیں لیکن اپنے دل میں برا مانیں۔ اور آپ گزر رہے ہیں، اذان ہو گئی، مسجد میں آ رہے ہیں میرے بھائی، لوگ برائی میں ملوث ہیں، منہیات میں ملوث ہیں، برے کاموں میں ملوث ہیں، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے نہیں آتے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گزر رہا ہے، رمضان المبارک کا مبارک دن گزر رہا ہے، آپ کا نوجوان بیٹا، آپ کا نوجوان بھائی، سماج کے چند نوجوان لوگ چوک چوراہے میں بیٹھ کر، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ وہ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پی رہے ہیں، میرے بھائیو آپ کو لگتا ہے میں وہاں جاؤں گا تو لفڑا ہو جائے گا، ٹوکوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے ہی گالیاں دے دے، تو کم از کم آپ اپنے دل میں برا مانیے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میرے بس میں اگر ہوتا تو میں ان کو روکتا۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے آپ کے دل میں، اگر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے، اتنا بھی ایمان نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ جو ہم تک پہنچائی وہ یہ ہے، وہ جو آخری کوالٹی ہے کہ ایک مومن کے اندر پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے نبیوں نے جب دین کی بات کی نبی ستائے گئے، نبیوں نے جب دین کی بات کی، حق کی تلقین کی، نبیوں کو گالی سننا پڑا، نبیوں نے جب دین کی بات کی نبیوں کے ساتھ لوگوں نے لڑائیاں کی، آپ پر تلوار اٹھائے، آپ کے دندان مبارک کو توڑے، اس سے پہلے نبیوں کو کسی سے آرا سے چرا گیا، کسی کو باندھ کے لٹکایا گیا، کسی کو سولی کی پھندے پہ چڑھایا گیا۔ میرے دوستو یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، تابعین کے ساتھ ہوا، اور آج تک جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، دین کی حق کی تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو دین سمجھاتے ہیں، یقیناً اس کے ساتھ برے ایام آئیں گے، ان کے پاس مصیبتیں آئیں گی، اور اس کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا، تو وہاں پر گھبرانا نہیں ہے۔ کوئی گالی دے تو آپ کو مسکرا دینا ہے، دعا دینی ہے، کوئی اگر تھپڑ بھی اٹھائے دین کے خاطر آپ کو سہ لینا ہے، کوئی اگر آپ کے خلاف مقدمہ چلائے آپ کو برداشت کر لینا ہے، بشرطے کہ آپ حق پر ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان پر عمل کرتے ہیں، آپ حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، تو آپ پر مصیبتیں آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایک مومن دوسرے مومن کو صبر کرنے کی تلقین کرے، ان سے کہے کہ میرے بھائی اگر آپ دین پر چلیں گے تو مصیبت آئے گی، مصیبت پر صبر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، مصیبت پر صبر کرنا صحابہ کی سنت ہے، مصیبت پر صبر کرنا تابعین، تبع تابعین اور شہداء اور جتنے بڑے لوگ ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں ان سب کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر واقعی پکا سچا مسلمان اور پکا سچا ایمان والا ہونا چاہیے تو
لیے صبر آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو آپ خسارے میں ہوں گے۔ قرآن نے کیا خوب کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن جن کے اندر یہ 4 کوالٹی پائی جائے گی، یہ 4 قسم کے لوگ جہاں پائے جائیں گے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا یہ خسارے میں ہوگا، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو نقصان سے اور خسارے سے بچا نہیں سکتا۔ اور جب رب یہ کہہ دے کہ جو اس سے بچ گیا اور ان چیزوں کو بچا لے گیا وہ نفع میں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گھاٹے تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس لیے ہمیں گزارش کرنی ہے آپ تمام لوگوں سے کہ قرآن کریم کو پڑھیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، قرآن کی سچائیوں کو اپنے سینے میں اتاریں، اور جہاں تک ہو سکے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھتا۔ جتنی آپ کو طاقت اللہ نے دی ہے اتنی آپ کوشش کریں اس دین پر چلنے کی، اس دین کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے بھائیوں، خطبہ اولیٰ میں قرآن کریم کی جو چھوٹی سی صورت تھی سورۃ العصر، میں نے اس کے تعلق سے کچھ باتیں واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور میں یہ اپیل کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کریم کو پڑھنے کی، آپ کے 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس دن رات میں، یہ پورا ٹائم آپ کے لیے ہے، آپ کے کاروبار کے لیے ہے، آپ کی صحت کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے ہے، سماج کے لیے ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے میسج کو سمجھ لی کہ آج کے ڈیٹ میں تو ہمارا نوجوان اور بوڑھے اور سبھی لوگ پورا موبائل میں کھوئے رہتے ہیں، پورا ٹائم، کئی گھنٹے کے ٹائم، پوری رات موبائل کا میسج پڑھنے میں، سیریل دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں اور چیزوں کو پڑھنے میں موبائل میں گزارتے ہیں، اور اچھی اور بری ساری چیزیں اس میں ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ انہی میں تھوڑا سا آج قرآن کریم آپ کی انگلیوں کے ٹچ میں ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں گے، یہاں آئیں گے، بیٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، کوئی تفسیر اٹھائیں گے، نہیں میرے بھائی، دور بہت بدل چکا ہے۔ آپ کا یہ موبائل جو بہت ساری برائیوں کا جمگٹھا ہے، مرکز ہے، میرے بھائی اسی موبائل میں خیر کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ڈیپینڈ آپ پر ہے کیا آپ اس موبائل سے صرف خرابیوں کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں، یا اس موبائل سے بہت سارے فائدے بھی آپ اٹھاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ، جس میں 1 روپے بھی آپ کو پیسہ نہیں لگتا، آپ کی انگلیوں کے ٹچ میں۔ احسن البیان تفسیر کو پڑھنا چاہیں گے، موبائل میں لکھیے احسن البیان، مکمل کتاب آپ کے سامنے ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں، اردو تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ آپ بنگلہ سمجھتے ہیں، بنگلہ کی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ آپ انگلش سمجھتے ہیں، انگلش کی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائی یہ انگلی کی ٹچ میں جہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہ دین کی چیزیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے لیے اور اس دین کے لیے کتنا مائل ہوتا ہے۔ جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس نے ہمیں یہ آنکھ اور یہ دل اور یہ دماغ اور یہ جسم دیا ہے، اسی نے ہمیں یہ 24 گھنٹے بھی دیے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس رب کے لیے اس 24 گھنٹے میں سے کیا ہم 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس کا آغاز آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا ہے، اور آپ کی زندگی میں سب سے بدترین دن وہ ہے جس کا آغاز تو ہو گیا لیکن پورے دن میں آپ کو قرآن پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ آپ پکے سچے مسلمان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں اس پر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان برقرار رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی محفوظ رہے، میرے بھائی قرآن سے جڑیے، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ابھاریے، اس کوشش کو مکمل کرتے رہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دین بھی پھیلے گا، آپ کا دین بھی پھیلے گا، اور اسی طرح سے آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، اور آنے والی نسل جو آپ کی ہے یہ بھی محفوظ ہوگی۔ یاد رکھنا، آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسل کی تربیت اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، لاکھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، ہم اپنے بچے کو بڑے بزنس مین بنا دیں، سیاستدان بنا دیں، ہم اپنے بچے کو عالم فاضل مدرسہ ساری چیزوں میں بھر دیں، لیکن اگر ہم نے خود سے اپنے بچے کی صحیح سے تربیت نہیں کی، بچپنے میں ہم نے اپنے بیٹے کی انگلی کو پکڑ کر کے مسجد تک نہیں لایا، صبح رمضان المبارک میں اگر سحری میں ہم نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹھا کر کے سحری نہیں کرایا،
ہم نے اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر کے 12 سال کے بچے کو لے کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں افطار میں ہم نہیں بیٹھے. ہم نے اپنے بچے کو جو 7 سال کا ہے، جو 10 سال کا ہے، اس کو لے کر کے اپنے ابو کے پیر میں ہم نے اگر ہاتھ نہیں رکھا، اس کے جسم میں ہم نے اگر مالش نہیں کی، اپنی ماں اپنے باپ کے سر میں ہم نے اگر تیل نہیں لگایا. میرے بچے دیکھیں اپنی آنکھ سے، کیونکہ بچہ دیکھ کے جتنا سیکھتا ہے کہہ کے اتنا نہیں سیکھتا. تو ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی نے ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لیں، ان کی موجودگی میں اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کریں. آپ کا بچہ دیکھ کے سیکھے گا. پھر آپ جب اپنے ماں باپ کی عمر میں جائیں گے، 50 60 70 سال کی عمر میں ہوں گے، تو آپ کو ترسنا نہیں ہوگا. بچپنے میں آپ کے بچے نے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کے ماں باپ کو، یہ ریٹرن آپ کو 50 سال کے بعد ملنے والا ہے. یہ اسلام ہے، اس طرح کی تربیت سکھاتا ہے ہم کو. ہم اگر ایسی تربیت کریں گے تو بعد میں ہم کو رونا نہیں پڑے گا. خوشگوار زندگی یہاں بھی گزرے گی اور آخرت کے بعد بھی گزرے گی. اور دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی کہ 60 سال کی عمر میں یہ ترس نہیں رہا ہے، بلکہ ان کے بچے ان کی پوری خدمت کر رہے ہیں. ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، پیارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ ہمارے شکریہ، ہمارے درود، ہمارے سلام کے مستحق ہیں، جن کی وجہ سے اتنا پیارا دین ہم کو ملا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.